سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک ملک پر ایک نیک اور عادل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت ایماندار اور نیک تھا اور اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی رعایا بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان قائم تھا اور ہر طرف خوشحالی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تمام لوگ خوشحال تھے۔ بادشاہ ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ملکہ عالیہ کے حکم پر شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ وہ بادشاہ کا علاج کر رہے تھے، مگر وہ بھی بادشاہ کی بیماری کو نہیں جان پائے تھے۔ وہ اپنی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود بادشاہ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ملکہ بہت پریشان تھی۔ بادشاہ کی بیماری کی خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ملکہ بادشاہ کی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ ایک دن اچانک شاہی حکیم نے ملکہ کو بتایا کہ بادشاہ کو جو پراسرار بیماری ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ زہر ہے۔ بادشاہ کو زہر دیا جا رہا ہے جس سے بادشاہ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ملک کا وزیر خزانہ بہت زیادہ لالچی تھا اور وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ حسد کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے مختلف منصوبے بنایا کرتا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ بادشاہ کو زہر دیا جائے جس سے اس کی موت یقینی ہوگی اور وہ بھی اس ملک پر حکومت کر سکے گا۔ تو ملکہ نے شاہی حکیم سے پوچھا کہ اس زہر کا کوئی توڑ بھی ہوگا جس سے بادشاہ پھر سے صحت یاب ہو سکے۔ تو شاہی حکیم نے ملکہ کو بتایا کہ ملکہ عالیہ کالی گھاٹیوں میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے بادشاہ کا علاج کیا جا سکتا ہے، مگر وہاں جانے کے لیے اسے 15 دن لگ سکتے ہیں۔ جس پر ملکہ نے کہا، محل میں بادشاہ کی جان کو خطرہ ہے، کیوں نہ ہم بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ بادشاہ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس پر شاہی حکیم نے کہا، ملکہ عالیہ یہ تو بادشاہ سلامت کے لیے بہت اچھا ہوگا، ان سے ان کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ان کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ملکہ نے فوراً شاہی فوج کو حکم دیا کہ وہ خفیہ طور پر ان راستوں پر چلی جائے جہاں سے ملکہ کے کارواں کو گزرنا تھا، اور کچھ فوج کو اپنے ساتھ لیا۔ ملکہ کے ساتھ بہت زیادہ فوج نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر سازشی کون ہے اور بادشاہ کا ایسا کون سا دشمن ہے جو بادشاہ کو مارنا چاہتا ہے۔ ملکہ کی سواری محل سے جا چکی تھی اور وزیر خزانہ بہت خوش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی ملکہ کی سواری کالی گھاٹی کے قریب سے گزرے گی تو اس کے ساتھی ملکہ اور بادشاہ کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد وزیر خزانہ ملک پر حکومت کر سکے گا۔ وزیر خزانہ نہیں جانتا تھا کہ ملکہ نے پہلے ہی سے انتظام کیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ملکہ کا کارواں کالی گھاٹی کے قریب پہنچا تو وزیر خزانہ کے ساتھیوں نے ملکہ اور بادشاہ پر حملہ کرنا چاہا، مگر دوسری جانب شاہی فوج کے دستے پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے فوراً وزیر خزانہ کے ساتھیوں پر تیر کی بارش کر دی اور پھر وزیر خزانہ کے بچے ہوئے ساتھیوں کو قید کر لیا گیا۔ ملکہ نے ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ وزیر خزانہ نے حکم دیا تھا کہ ملکہ عالیہ اور بادشاہ سلامت کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ ملک پر حکومت کر سکے۔ ملکہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور اس نے فوراً شاہی دستے کو حکم دیا کہ وزیر خزانہ کو قید کر لیا جائے۔ دوسری جانب شاہی حکیم نے کالی گھاٹیوں سے وہ جڑی بوٹیاں حاصل کی اور محل میں جا کر بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ مکمل صحت یاب ہو گیا اور اس نے سزا کے طور پر وزیر خزانہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کروا دیا۔ ایک مرتبہ پھر ملک میں امن و امان قائم ہو چکا تھا اور بادشاہ بھی مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔